بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کے حل کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نومولود بچہ کے کان میں اذان دینے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلایا جائے، نہلانے کے بعد سب سے پہلے اس بچے کے کان میں اذان دی جائے، اور بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار موجود ہے، کوئی بزرگ موجود ہے تو اس سے کان میں اذان دلوائی جائے۔ لیکن اس کے لیے تکلف اٹھانے کی ضرورت پڑے اور اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں موجود افراد بھی اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں، اور اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے، باوضو اذان دی جائے، اور وضو کر لینے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں، اور ہاتھوں میں اٹھا کر بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ لیکن اذان جو عام اذان فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، وہ اذان نہ دی جائے، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم کے بغیر اذان دی جائے۔ البتہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہو تو اس وقت اذان دینے والا اپنا چہرہ اگر دائیں بائیں پھیرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لیکن اذان دینے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اذان کو ذرا بلند آواز سے دیں تاکہ بچے کے کان میں آواز ہو جائے، نہ اتنا زور سے دیا جائے کہ جس سے بچہ ڈر جائے، اور نہ ہی اتنا آہستہ آواز میں دی جائے کہ بچے کو اس کے کان کے میں آواز سنائی بھی نہ دے۔ تو اس لیے دائیں کان میں اذان دی جائے، اور اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ آپ بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے دائیں کان میں متوسط آواز میں اذان دیں، اور پھر بائیں کان میں اسی متوسط آواز میں تکبیر کہی جائے۔ یہ ایک شرعی طریقہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو باقی ہم نے اس زمانہ میں مختلف قسم کے طریقے اور ضروریات گھڑ رکھی ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔